حدیث پاک کے مطابق حدیث جبرائیل میں وہ باتیں موجود ہیں جس کے لیے بنیادی طور پہ اسلامی معلومات کی ضرورت پڑتی ہے. آپ اس کو تفصیلاً سنیں گے. میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد میں بات کو تفصیلاً شروع کرتا ہوں. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں موجود تھے. ہم نے ایک شخص کو اچانک آتے دیکھا. حضور پاک علیہ السلام کے پاس آنے لگا. اس آدمی کے سفید کپڑے تھے, سیاہ بال تھے, اور جب وہ آدمی حضور پاک کی مجلس میں آیا ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ مسافر ہو, اور اگر وہ مسافر نہیں ہے تو ہم اسے پہچان لیتے, پر ہم اسے پہچان بھی نہیں سکتے تھے. ہم حیران ہو گئے, شش و پنج میں مبتلا ہو گئے. مسافر ہوتا تو کپڑوں میں کوئی گرد و غبار ہوتا, مدینہ کا رہنے والا ہوتا تو ہم اسے پہچان لیتے. ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں, مسافر بھی نہیں لگتا, یہ ہے کون؟ ہم اسی کشمکش میں مبتلا تھے. اسی اثناء میں وہ آیا اور اس نے اپنے گھٹنے رسول اللہ کے گھٹنوں کے ساتھ لگا دیے. ہم بڑے حیران ہوئے, بھئی اس کو تو حضور پاک کے سامنے بیٹھنے کا ادب بھی آتا ہے, لگتا تو نایا ہے, آداب پیغمبری سے کیسے واقف ہے. اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور حضور پاک علیہ السلام کی ران مبارک پہ رکھ دیے. یہ اشارہ تھا کہ میں محتاج ہوں, میں آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں. مریدین شیخ کے سامنے یوں بیٹھتے ہیں, شاگرد استاد کے سامنے یوں بیٹھتے ہیں. حضرت عمر کہنے لگے میں حیران ہوا, یہ آدمی محتاج بھی ہے, کچھ پوچھنا بھی چاہتا ہے. ہم نے اس کی طرف توجہ کی تو وہ آدمی اللہ کے رسول سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ. یہ لفظ نہیں بولا بلکہ یا محمد, حضور پاک علیہ السلام کا نام مبارک بولا. کیا بولا؟ دیکھو میں نے حضور کا نام لیا ہے اور زبانیں خاموش ہیں. جب رسول اللہ کا نام آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے؟ میں اکیلے کی آواز آپ سب تک آتی ہے, آپ سب کی آواز مجھے ایک تک نہیں آ رہی. کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ. آپ نے 3 ہی بار پڑھا ہے, لیکن میں نے 3 بار کسی طریقے سے پڑھوایا ہے تاکہ جب ایک بار بندہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 بار رحمتیں اتارتے ہیں. آپ نے 3 بار پڑھا ہے تو آپ کے اوپر 30 بار رحمتیں آئیں. پڑھا آپ نے پہلے بھی تھا لیکن میں نے کسی طریقے سے آپ سے 3 پڑھوا لیا ہے. آج جمعہ کا دن ہے, کثرت درود کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں اہتمام کیا کریں. اہل سنت والجماعت کی نشانی کیا ہے؟ امام زین العابدین نے لکھا ہے, یہ اس کے اندر حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے امام سخاوی کی کتاب کا حوالہ نقل فرمایا ہے, اور امام سخاوی نے اپنی کتاب القول البدی کے مقدمے میں لکھا ہے علامت اہل السنت والجماعہ ان یکثر الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سنی ہونے کی پہچان یہ ہے کہ وہ حضور پاک پہ کثرت سے درود پڑھتا نظر آئے. حضور پاک پہ کثرت سے, کثرت کسے کہتے ہیں؟ ان لیمیٹڈ, جو شمار میں نہ آئے. اس لیے جب رسول اللہ کا نام آئے تو ہم کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ. حضور پاک علیہ السلام سے اس بندے نے حضور کا نام سے مخاطب ہوا, صفت سے مخاطب نہیں ہوا. ہم حیران ہوئے, کہنا تو چاہیے تھا یا رسول اللہ, یہ کہتا ہے یا محمد. چلو اس نے سوال کیا فخبرنی عن الاسلام, مجھے بتائیں اسلام کیا کہتا ہے. جب اس آدمی نے یہ سوال کیا اللہ کے رسول نے جواب دیا. حضور پاک فرمانے لگے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ, توحید کا عقیدہ مان لو, وان محمد الرسول اللہ, رسالت کا عقیدہ مان لو, وتقیم الصلاۃ, نماز قائم کرنے والے بن جاؤ, وتؤتی الزکاۃ, سال میں ایک بار زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے بن جاؤ, وتصوم رمضان, رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھنے والے بن جاؤ, وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا, اگر اللہ تجھے فراوانی اور طاقت اور وسعت دے تو اللہ رب العزت کے لیے خانہ کعبے کا حج کرنے ضرور آنا. اس آدمی نے سنا, کہنے لگا بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں ہم حیران ہوئے, یسألہ ویصدقہ فعجبنا, ہمیں بڑی عجیب بات لگی, وہ پوچھتا بھی ہے پھر کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک کہا ہے, اس کا معنی پہلے سے جانتا ہے, یہ کیسی بات چل رہی ہے. ہم اسی اثناء میں تھے, اس نے دوسرا سوال کر دیا فخبرنی عن الایمان, مجھے بتائیں اسلام کے بعد ایمان کیا ہے. حضور پاک علیہ السلام
सलाम ने फरमाया अन तुमिन बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत को मानो, व मलाइकतिही, रब के फरिश्तों पर ईमान लाओ, व कुतुबिही, अल्लाह की नाजिल करदा किताबों को मानो, व रुसुलिही, अल्लाह रब्बुल इज्जत के भेजे हुए नबियों को मानो, वल यौमिल आखिर, क़यामत को मानो, व तुमिन बिल कदरी खैरिही व शर्रिही, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाओ। वो कहने लगा जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही फरमाया है। वो कहने लगा फखबिरनी अनिल एहसान, या रसूलल्लाह मुझे तसव्वुफ बताइए, दिल का तज़किया बताइए, अल्लाह अल्लाह करना बताइए, ये क्या होता है जिसे एहसान कहते हैं, तज़किया कहते हैं, सलूक की मनाजिल कहते हैं, दिल को पाक करना कहते हैं, ये क्या होता है? हुज़ूर पाक ने फरमाया अंताबुदल्लाह कान्नका तराह फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, का दो कैफियतों में एक कैफियत बना ले या दोनों ही रख ले तो बहुत बेहतर है। जब इबादत के लिए तू खड़ा हो तो ये समझ मेरी आंखें अल्लाह को देख रही हैं, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत अल्लाह को देख के कर रहा हूँ, इसीलिए उसमें कमी बेशी मत करना। और अगर ये कैफियत न बन पाए कि तू अल्लाह को देख रहा है, फिर ये कैफियत तो बना ले कि अल्लाह तुझे देख रहा है। उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है। वो पूछने लगा फखबिरनी अनिस्साअ, बताएं कयामत कब आएगी? आपने बात फरमाई है वल यौमिल आखिर, ने कयामत पर ईमान लाओ, तो बोलिए कयामत कब आएगी? हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया मुझे नहीं पता, हुजूर ने ये नहीं फरमाया मुझे मालूम नहीं है, बल्कि हुजूर ने बड़ा अहसन तरीके पे जवाब दिया है। फरमाया मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिनस साइल, ओए जितना तुझे पता है उतना कयामत का मुझे पता। यूं नहीं बताया कि मैं नहीं जानता, बल्कि उसकी बात भी साथ की है, कहा जितना तुझे पता उतना मुझे पता, ये तो अल्लाह जानता है कब आएगी। वो कहने लगा अन अमारातिहा, चलो आप एग्जैक्टली टाइम नहीं बता सक रहे, आप मुझे उसकी निशानियां बता दे, उसकी निशानियां क्या होंगी? हुजूर ने फरमाया हाँ निशानियां बताए देता हूँ। अंतलिदल अमतु रब्बतहा, याद रखो बेटी की हैसियत घर के अंदर मालकन जैसी होगी, माँ की हैसियत घर में नौकरानी जैसी होगी। अंतलिदल अमतु रब्बतहा, लफ्जी तर्जुमा है कि मालकन पैदा, मालिक पैदा होगा गुलाम की पेट से, इसकी एक तफसीर ये भी है। व अंतरल हुफातल उरातल आला, हुजूर ने फरमाया जिनके पाँव में जूती नहीं होगी, गरीब किस्म के लोग होंगे, रिया शाह या बकरियां चराने वाले होंगे, या ततावलून फिल बुनियान, इतना पैसा इकट्ठा कर लेंगे कि ये बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने पे एक दूसरे का मुकाबला करने लग जाएंगे, ये हैसियत बन जाएगी। ये एक मतलब अपनी कौम को चेंज कर लेंगे, देहात से निकलेंगे कौम और होगी। वो वक्त गुर्बत का था, शहर में आए तो कमाया, अब वक्त बदला तो कौमियत भी चेंज कर दी, कहा ये हाल हो जाएगा। उसने कहा जी ठीक है, वो चल पड़ा। जब वो वापस चला गया, हजरत उमर कहते फलबिस्तु मलिया, एक अरसा गुजरा, एक अरसे के बाद हुजूर ने फरमाया काल ली या उमर, मुझे कहा है उमर अतदरी मनिस साइल, जानते हो वो आने वाला कौन था? क्योंकि हुजूर ने हमारी नजरों से पढ़ लिया था कि हम बड़ी हैरानगी से देख रहे हैं आने वाला कौन है। मैंने कहा अल्लाहु व रसूलुहु आलम, या रसूलल्लाह मैं नहीं जानता, आप तो जानते हैं, आपका खुदा तो जानता है। हुजूर ने फरमाया फइन्नहु जिब्राइल, वो तो अल्लाह का फरिश्ता सैयदुल मलाइका जिब्राइल अमीन थे। अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, तुम में कुछ सहाबा शर्म से सवाल नहीं करते थे, लेकिन उन्हें दीन सीखने की जरूरत थी। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, जाओ इनको इनका दीन जाकर समझाओ। मुबस्मिलन व मुहम्दिलन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा, अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को उम्र इसलिए नहीं दी कि अपने खाने पीने में, रिश्तेदारी में, कमाने में, जागने में, सोने में इंसान गुजार दे।
رب کریم نے انسان کو عمر اس لیے دی ہے کہ بندہ اس میں نیک کام کر کے، دوسرے کا بھلا کر کے، حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال کر کے اپنے لیے آخرت میں مقام بنا لے۔ اور جس وقت انسان آخرت میں اپنا مقام بنا لے گا، اس کی دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہے اور اس کی آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہے۔ میں ایک بنیادی طور پہ آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، رب کریم کے ہاں آپ کے اور میرے اعمال کی چیزیں بطور جنس نہیں پہنچتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے اس عمل کا اخلاص پہنچتا ہے۔ مثلا ہم عید الاضحیٰ میں قربانی میں جانور ذبح کرتے ہیں، یہ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گوشت، جانور کے گوشت کا اور خون کا محتاج نہیں ہے، بلکہ رب کریم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے حکم پہ اس نے کتنا عمل کیا۔ اسی بنیاد پر ہمیں ہر اعمال میں ترتیب یوں رکھنی چاہیے کہ ہمارے اعمال کے اندر وہ اخلاص ہو جس اخلاص کو اللہ پاک قبول فرما لے۔ میں مثال کے طور پہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہم دنیا میں موجود ہیں، ہم مال کماتے بھی ہیں، لگاتے بھی ہیں۔ کل قیامت میں اس پر پوچھ ہوگی کہ لگایا کہاں تھا اور کمایا کہاں تھا۔ مثلا کوئی بندہ کہے بھی میں نے خود مال کمایا ہے، اس پر پوچھ ہونے کا مطلب میں نے خود لگایا، میرا ذاتی مال ہے، اس پر پوچھ ہونے کا مطلب بھائیوں مال تو بہت دور ہے، ہمیں ہمارا جسم یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں یا پھنسوا دے گا یا بچوا دے گا۔ یہ جو جسم ہے نا، اس کے بارے میں رب کریم فرمائیں گے میں نے تمہیں عمر دی تھی، تو نے کہاں ختم کی ہے؟ تو جب ہماری عمر، ہمارا جسم، ہمارا وقت، ہماری طاقتیں، ہماری صلاحیتیں یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اس سے پوچھا جائے گا تو ہمارا مال کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بابا یہ ہم نے کمایا ہے، یہ ہمارا کمایا ہوا ہے، ہمارا اس میں عمل دخل ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے نیک اعمال کے معاملات میں اس بنیاد پر بات ہوگی جو ہمارے سامنے ہے۔ اور اس پر ایک جملہ میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حدیث پاک کے مطابق انسان کو اپنی عمر صحیح جگہ خرچ کرنی چاہیے۔ صحیح جگہ کا کیا معنی؟ ہر اس جگہ خرچ کریں جس جگہ پہ اللہ کا رسول راضی ہو اور کسی بندے کا بھلا ہو۔ وہ کہتے ہیں نا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف اطاعت، اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف عبادت، اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف نیکی یہ نہیں ہے، بلکہ دوسرے کی غمخواری بھی ہے، دوسرے کے معاملات میں اپنا حصہ ڈالنا بھی ہے، دوسرے کے یہاں اچھائی بھی ہے۔ تو اس کو دیکھا جائے، اگر ہم اس چیز کو نہیں دیکھیں گے تو یقین مانیے صرف ہماری عبادتیں ہی رہیں گی۔ حدیث پاک کے مطابق میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں ذہن میں آئی، جامع ترمذی سے پڑھ دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جامع ترمذی میں غالباً حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان پیش کرتے ہیں۔ جی، یہ جامع ترمذی ہے، اور جامع ترمذی کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ باب القیامہ، قیامت میں حساب اور اس کے بدلے کے متعلق ہے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل۔ کبھی بھی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں کل قیامت میں اپنے پاؤں اپنی جگہ سے ہٹا لوں گا جہاں تک یہ کچھ سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ اچھا، وہ سوالات کیا ہیں؟ فرمایا ان عمرہ فیما افنا، پوچھا جائے گا ہم نے آپ کو زندگی دی ہے، آپ کو عمر دی ہے، آپ نے یہ عمر کس جگہ خرچ کی، آپ نے اس عمر کو کہاں خرچ کیا، آپ نے اس عمر کے معاملات کو کیسے ٹھیک رکھا۔ جب تک اس بات کو پروف کر کے صحیح طریقے پہ جواب نہیں ہوگا، آدمی کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے۔ اور دوسرا فرمایا، اس سوال کے بعد پوچھا جائے گا ان علمہ فیما فعل، ہم نے تمہیں علم دیا تھا، معلومات دی تھی، دین کی باتیں تجھے پتہ تھیں، بتا تو نے اپنی معلومات پہ کتنا عمل کیا۔ یہ صرف عالم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہر اس آدمی سے پوچھا جائے گا جو جتنا دین کا علم رکھتا ہے۔ اگر ایک آدمی کو اتنا پتہ ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے تو نماز کی فرضیت کا وہ عالم ہے، اس حد تک کا وہ عالم ہے۔
اگر ایک آدمی کے علم میں ہے کہ روزہ رکھنا ضروری ہے اور بغیر عذر کے نہیں چھوڑنا چاہیے تو وہ اس حد تک روزے کی فرضیت اور رکھنے کا عالم ہے۔ تو جس بندے کے پاس جتنا علم ہے اس علم کو اس سے سوال ہوگا کہ بتاؤ ہم نے آپ کو جو معلومات دیں، جو علم دیا، وہ آپ نے اس پہ کتنا عمل کیا۔ اور ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، پوچھا جائے گا بندے بتا مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ لگایا۔ اللہ اکبر، کہاں سے کمایا، کہاں پہ لگایا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ کہاں سے کمایا، یا صرف یہ بھی نہیں ہے کہاں پہ لگایا، آپ نے اس کی آمدن کی ترتیب بھی بتانی ہے اور خرچ کی ترتیب بھی بتانی ہے۔ یوں نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف آمدن کے بارے میں بتا دیں، یا یوں نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف خرچ کے بارے میں بتا دیں۔ اور اس پر ایک نقطہ میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں کہ جس وقت آدمی اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بات پروف نہ کر دے کہ میں نے مال کہاں سے کمایا، یعنی حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، کس سے ڈاکہ مار کے لیا یا اپنے حق کا لیا، یا کہاں پہ خرچ نہ کیا، یہ پوری ترتیب، یا کہاں پہ خرچ کیا، یہ جب تک نہیں بتائے گا یہ بندہ بات بھول جائے کہ اس کے قدم اپنی جگہ سے ہلیں گے۔ یہ نہ سمجھیں کہ میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، میرے لیے فلاں ہے فلاں ہے۔ جہنم کا دخول تو اللہ معاف فرمائے بعد میں ہوگا، پہلے یہاں باز پرس ہوگی، پہلے یہاں پوچھا جائے گا، پہلے ایک ایک چیز کے معاملات یہاں ہوں گے، اس کی جوابات کی دہی کی بات ہوگی، تب جا کر آگے معاملہ چلے گا۔ اور ہر آدمی پر اپنے بدعمالیوں کی ترتیب سے اس کے وقت کو لمبا بھی کر دیا جائے گا، چھوٹا بھی کر دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں نا، انسان کو اپنا رونا یاد رہتا ہے، اپنا ہنسنا بھول جاتا ہے، انسان خوشیاں بھول جاتا ہے، لیکن انسان کو اپنی غمیاں یاد رہتی ہیں۔ تو مجھے بتائیں جب یہ غمیاں وہاں ہوں گی تو اس وقت بندے کو عرصہ کتنا لمبا نظر آئے گا۔ تو اس چیز کے بارے میں بھی سوچیں۔ اور ایک سوال اور بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان سے پوچھا جائے گا کہ اے انسان بتا ان جسمہ فیما ابلا، ہم نے جو تمہیں جسم دیا تھا، یعنی طاقت دی تھی، اس طاقت کو تو نے کہاں خرچ کیا؟ اپنے جسم کو، اس میں آنکھ ہے، اس کا استعمال کیسا کیا، اس میں زبان ہے، استعمال کیسا کیا، اس میں کان ہے، استعمال کیسا کیا، اس میں بندے کے ہاتھ ہیں، بندے کے پاؤں ہیں، انسان کا دل و دماغ ہے، انسان کی سوچ فہم فراست ہے، یہ سب کچھ ہے، اپنے جسم کا استعمال کہاں کیا؟ قرآن کریم کی آیت ہے، رب کریم سورۃ یاسین میں فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، آج زبان سے جھوٹ بولنے والا ہے نا بندہ، تو فرمائے اس منہ کو اللہ قیامت میں مہر لگا کے بند کر دیں گے۔ مہر کے بعد چیز بند ہو جاتی ہے نا، خط پہ مہر اس وقت لگتی ہے جس وقت خط کمپلیٹ ہو جاتا ہے، فرمایا مہر لگا کے منہ بند کر دی جائے گی۔ تو پھر حساب کیسے ہوگا؟ فرمایا اللہ صرف زبان سے بولنے کو سنتا ہے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ اللہ سے بولنا شروع کر دیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پاؤں اللہ کے سامنے گواہی دینا شروع کر دیں گے، اللہ اس نے ہاتھ کہاں استعمال کیا، اس نے پاؤں کہاں استعمال کیا۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ تو صرف ہاتھ پاؤں کہہ کے اشارہ دیا گیا ہے، جسم کا ہر عضو اللہ سے کلام کر سکتا ہے، رب کریم ایک ایک چیز پہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس رب نے زبان کو بولنے کی طاقت دی ہے، اس رب نے اگر ہاتھ کو بولنے کی طاقت دی تو کون سی بعید ہے، کون سی مشکل ہے، کون سا جو ہے نا دنیا کا وہ اوکھا کام میں جرا تھی نہیں سکتا، وہ کون سا مشکل کام ہے جو اللہ کے یہاں ہو نہیں سکتا۔ تو یہ ایک ایک چیز پوچھی جائے گی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ نہ ہم اپنے مال کے کلی مالک ہیں، اس میں بھی اللہ رب العزت کی پوچھ ہے، نہ ہم اپنے علم کے کلی مالک ہیں، اس کے عمل پہ بھی اللہ کی پوچھ ہے، نہ ہم اپنے عمر کے کلی مالک ہیں، اس پر بھی سوالات ہیں، نہ ہم اپنے جسم کے مالک ہیں، اس پر بھی اللہ کی طرف سے سوالات۔ دنیا میں ہے تو ہمارے پاس یہی چیزیں، اس کے علاوہ ہے کیا؟ اسی پر اترانا ہے، اسی پر لڑائیاں ہیں، اسی پر فساد ہے، اسی پر دنیا میں سارے معاملات کی گرمائش ہے، لیکن کیا اسی کی معاملات کو جو ہم اللہ کے حوالے کر دیں، دنیا کی چند روزہ زندگی بندہ اللہ کے حوالے سے گزار دے، آخرت کی عبدالآباد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری ہے؟ میں سمجھانے کے لیے ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، توجہ رکھنا، کہ اگر زندگی رمضان المبارک کی طرح اطاعت خداوندی میں گزار دیں تو ہماری آخرت اللہ تعالیٰ کے یہاں عید جیسی خوشی والی ہوگی، کیونکہ رمضان میں کچھ مشکلات ہوتی ہیں تو عید کی خوشی ان مشکلات کو ختم کر دیتی۔
तो मेरे भाइयों, ये चंद चीज़ें मैंने आप हज़रात की खिदमत में समझाई हैं। अल्लाह ताला आपको रमे सिरात मुस्तकीम अता फ़रमाए, दीन हनीफ़ पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सजदा साहब क्या है, नीज़ इसकी वजूहात भी बयान फ़रमाएँ, किस वजह से लाज़िम आता है। नमाज के 13 वाजिबात हैं, वो वाजिबात अदा न करें या उस वाजिब को आगे पीछे कर लिया जाए, उसमें ताख़ीर हो जाए, तक़दीम हो जाए, तो उस पर सजदा साहब आता है। ठीक है, आप उलमाए कराम के पास हाज़िरी देने की कोशिश फरमाया करें। जब आप उलमा के पास हाज़िरी देंगे तो वो आपको एक एक चीज़ समझाएंगे। अब मैं इन 13 वाजिबात को यहाँ गिन भी लूँ ना आपके सामने, तब भी आपको याद नहीं होने। आप कहेंगे 13 चीज़ें मौलवी गिन के साथ सुना देते हैं, हमारे दिमाग से ऊपर ऊपर किया है। इसीलिए बेहतर है नमाज हनफी ले लें, इसमें 13 वाजिबात लिखे हुए हैं, उसको समझ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। या उलमाए कराम के पास हाज़िरी देकर आप उसको समझ सकते हैं। अहनाफ के यहाँ कुरान करीम के 14 सजदे हैं, शवाफ़े के यहाँ 15 हैं। फ़र्क क्या है, 15वां सजदा कौन सा है? आपने गलत सवाल किया। शवाफ़े के यहाँ भी 14 हैं, अहनाफ के यहाँ भी 14 हैं। आप पहले मुताला फरमाया करें, फिर किसी फ़िक़्ह के ऊपर सवाल किया करें। ऐसा कोई सवाल नहीं है कि शवाफ़े के यहाँ 15 सजदे हैं, दोनों के यहाँ 14 हैं। और जो इख्तलाफ है वो आपको पता ही नहीं है, तो आपने उल्टा सवाल गलत किया है। तो मुझे बताएं, जब एक बंदे को सवाल ही नहीं पता तो मैं कैसे उसका सवाल दुरुस्त करूँ? 14 सजदे हैं दोनों के यहाँ, किसी फ़िक़्ह में 15 सजदे कुरान करीम के नहीं हैं। इसकी जो तफसील है वो आप उलमा के करीब रह के आप पूछ सकते हैं। वो एक सजदे के बारे में है कि ये इधर सजदा करें या इस आयत पे करें, इतनी बात है। तो कुछ हज़रात उलमा का ख्याल है इस आयत पे सजदा है, कुछ उलमा का ख्याल है उस आयत पे सजदा है। तो इससे 15 तो नहीं हो जाते ना, इस पर बात तो वही रहती है। लेकिन ना समझी में लोग 14 को 15 कह देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आम मुसलमान के लिए कुरान करीम कितना याद करना ज़रूरी है जिससे नमाज हो सके? बाबा, नमाज होने के लिए तो कम अज़ कम 3 आयतें बंदे को ज़रूरी हों कि नमाज हो जाएगी। बाकी आम मुसलमान को तो पूरा कुरान करीम पढ़ना चाहिए, उसमें अक्सर हिस्सा बंदा याद कर ले तो बेहतर है। मैं तो बाज़ों का हैरान हो जाता हूँ, आजकल अंग्रेज़ की ज़बान हमने इतनी याद कर ली है कि अंग्रेज़ी 1 मिनट किसी आम मुसलमान से कहना कि उर्दू में बात करो, वो उसमें 6, 7, 8, 10 लफ्ज़ अंग्रेज़ी के बोल लेगा। और अरबी ज़ुबान से इतनी नावाकफ़ियत है, आपका नाम क्या है, इतनी अरबी ज़ुबान भी नहीं आती। मैं मुसलमान हूँ, इतनी अरबी ज़ुबान भी नहीं आती। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती हूँ, इतनी ज़बान भी अरबी में बोलना नहीं आती। हम मुसलमान हैं। मैं एक मरतबा आपके सामने एक जुमला कहूँ, आप हैरान होंगे। शेख अब्दुर्रहमान सुदैस दामत बरकातुहुल आलिया इमाम हरम है, इमाम काबा हैं, बल्कि इमामुल हरमैन है। जब वो तशरीफ़ ले जाते हैं मस्जिद नबी में इमामत भी वो करते हैं। अल्लाह ताला ने उनको एक सआदत अता फ़रमाई है। इनके सामने हमारा एक अजमी बंदा पेश हुआ तो उन्होंने उससे अरबी में बात फरमाई, बड़ी आसान सी, ऐसे गुलाबी साफ़ साफ़ अरबी बोली, कुरानी अरबी। तो न मुसलमान हमारा समझ सका न जवाब दे सका। तो उन्होंने शिकवा करते हुए कहा कि आप कैसे मुसलमान हैं, आपको ना अल्लाह ताला के कुरान की ज़बान आती है, न रसूलुल्लाह की ज़बान आती है, ना आपको जन्नत की ज़बान आती है, आप कैसे मुसलमान हैं? तो इसके जवाब में हम क्या कह सकते हैं? आएँ बाएँ शाएँ ही करेंगे, बगलें झाँकेंगे और क्या करेंगे? एक बंदा तो इतनी डिटाई में मेरे सामने आ गया, मुझे कहते मुझसे मुझे अरबी बोलने का इतना वो नहीं है। मरेंगे ना, सबको अरबी आ जाएगी, क्योंकि फरिश्ते अरबी में सवाल करेंगे, अल्लाह हमें अरबी में जवाब समझाएंगे। मैंने कहा ठीक है, इतनी बात तो मैं मानता हूँ कि मरने के बाद आप अरबी बोलेंगे, लेकिन जो मरने के बाद अरबी बोलेंगे उसकी तैयारी आपने मरने से पहले नहीं करनी। ये तो मुझे बताओ, उसकी कोई तैयारी आपने नहीं करनी। यार कम अज़ कम कुछ छोटी छोटी चीज़ें तो बंदा अरबी में सीख ले। तो कुरान करीम जब हम इतना पूछें कि मैं कम अज़ कम 3 आयतें पढ़ लूँ, तो कहाँ हम अरबी ज़ुबान सीखेंगे? कहाँ सीखेंगे? आजकल अपने बच्चों को हम ना अरबी ज़ुबान सिखाते हैं, ना अरबी ज़ुबान से लगाव लगाते हैं, ना अरबी के मामलात पे ख़ुद को डालते हैं। और हमारी एजुकेशनल मामलात में हाल ये है कि अरबी को हमने वहाँ कंपल्सरी है या इलेक्टिव है, वहाँ हमने ये दर्जा दे रखा है, लाजमी है गैर लाजमी है। जब ये चीज़ होगी, मुझे बताएं, इस्लामियात के पेपर में हमारे नौजवान नकल करते हुए, चीटिंग करते हुए अपने आप की पास वाली डिग्री लेंगे, तो फिर यही होगा जो हमारे सामने हाल हुआ पड़ा है। तो मेरे दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बंदा करीब बैठ के सीखे, उलमा से समझे। कुरान के अल्फाज बंदे को थोड़े बहुत याद होने चाहिए। कुरान के अल्फाज में अपनी औलाद को समझाना चाहिए। गैर मज़हब को देखो ना, वो अपनी ज़बानें उन्हें याद सिखाते हैं। मैं हैरान हो गया, मुझे एक क्रिश्चियनिटी के आदमी से मिलने का इत्तेफाक हुआ, ईसाई से। उसने अपने बच्चे को, और पता नहीं कोई इंजील की इब्रानी के कोई टूटे फूटे लफ्ज़ थे, पूरी इब्रानी तो इस वक्त दुनिया में भी नायाब है,
لیکن وہ جو کچھ الفاظ تھے نا وہ بھی انہوں نے کہیں نہ کہیں سے سن کے اپنے بچے کو یاد کرائے ہوئے تھے، اور ان کا بچہ عبرانی میں وہ جملے بول رہا تھا، عبرانی زبان میں ایک لفظ ہمارا بندہ نہیں سمجھ سکے گا، اور وہ ادھر ادھر کی بات چلو کہیں میڈیا سے لیے کہیں سے بھی لیے وہ سیکھا ہوا ہے۔ اور ہم تو قرآن کریم بھی سیدھا نہیں پڑھ سکتے، ہم تو ایک آیت پڑھیں تو وہاں مسائل ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہمیں قرآن کریم پر غور بھی کرنا چاہیے، قرآن سمجھنا بھی چاہیے، قرآن پڑھنا بھی چاہیے، اور سمجھانے والوں سے سمجھنا چاہیے۔ ایک مصیبت ہمارے گلے میں اور ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کے لفظ لوگ نہیں جانتے، لفظ پڑھ بھی نہیں سکتے، لفظوں کے ترجمے ان کو آنے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تگڑے، اردو زبان میں ترجمے پڑھیں گے قرآن کا یہ مطلب ہے۔ میں نے ایک آدمی سے کہا اس قرآن پاک کی ترجمے کی عربی عبارت تو آپ پڑھ دیں، قرآن کا متن، کہتے مجھے عربی میں نہیں آتا، میں اس کا ترجمہ اردو میں پڑھ چکا ہوں۔ میں نے کہا تم جیسا گمراہ دنیا میں نے دیکھا نہیں ہے، جس کو اللہ کے الفاظ نہیں آتے ترجمے والے کی اردو اس نے یاد کر رکھی ہے۔ اور خدا کے بندے لفظ یاد کرنے کے لیے تو عالم اور قاری کے پاس بیٹھتا ہے، قرآن کے ترجمے کے لیے تو عالم کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو ہم نے جب اس طرح بچوں کے لیے بعض سے اطفال بنایا ہوتا ہے نا تو اس پہ تکالیف ہوتی ہیں۔ تو خدا را ہم بڑے ہیں یا چھوٹے، ہم مرد ہیں یا عورت، ہم شہری ہیں یا دیہاتی، ہم پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ، ہم جوان ہیں یا بچے ہیں، ہمیں چاہیے ہم قرآن کریم کو یاد بھی کریں۔ اکثر حصہ ہمارے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ذہانت پہ ہونے چاہیے۔ وہ ایک وقت ہوتا تھا صبح صبح بازار بندہ جاتا تو سورۃ یاسین کی تلاوت دکانوں پہ لگی ہوتی، سورۃ الرحمن لگی ہوتی، قرآن کریم کی تلاوت بعضوں کا ترجمے کے ساتھ تلاوت وہاں پر لگی ہوئی ہوتی۔ آج کل وہ زمانہ نہیں ہے، آج کل کوئی اور زمانہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آپ جائیں کسی دکان پہ، میں نے اس کے اسپیکر ٹھیک کرانا ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، میں چیلنج سے کہتا ہوں آل پاکستان، آپ جائیں کسی دکان والے کو اس کے اسپیکر چیک کرا دیں، یار اس کے اسپیکر شاید چلتا ہے یا نہیں چلتا، وہ اسپیکر ٹھیک بھی کر دے گا، یا چیک کرنے کے لیے آپ کو جب ٹھیک کرنے کے بعد چیک کرائے گا وہ گانے لگائے گا۔ میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں 99.9% پہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ سن لو گانا بہترین اس پہ چل رہا ہے، اسپیکر تو صاف ہے، اس کو شرم نہیں آتی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا ہے وہ تلاوت چیک کرا دے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک چیک کرا دے، وہ صحابہ اہل بیت کے لیے نظم چیک کرا دے، جی نہیں، کیونکہ اس پہ دیکھو ذرا گانا، اور پھر آپ کہیں گے گانا تو گناہ ہے، اللہ رسول نے اس پہ لعنت فرمائی ہے، تو کہے گا او میں تو چیک کرنے واسطے سنایا ہے۔ بھائی چیک کرنے کے لیے تم منہ میں یورین اور چھوٹے پیشاب کی کلی کر لو گے کہ مجھے منہ میں ذائقہ آتا ہے یا نہیں آتا، میں پیشاب کی کلی کر لوں، میں شراب کی کلی کر لوں، آپ کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے، آپ کہیں گے وہ حرام ہے، اگر وہ حرام ہے تو گانا حلال ہے۔ آپ چیک کرنے کے لیے بھی کلی منہ میں پانی کی کرتے ہیں، تو یہاں چیک کرنے کے لیے میرا اسپیکر آپ گانے پہ کیوں لگاتے ہیں؟ یہ ایک دفعہ مجھے تجربہ ہوا تو میں اس تلخ تجربہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہم بہت گئے گزرے ہیں، ہمیں اس پہ توبہ کرنی چاہیے اور آخرت کے معاملات سمجھنے چاہیے۔ جزاکم اللہ تعالی، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔